موجودہ دور میں اس وقت جب ہم پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے منا رہے ہیں تو یہ پہلا فاؤنڈیشن ڈے ہے ہمارا مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوا تھا، جس میں پاکستان نے شکر الحمدللہ فتح حاصل کیا تھا اور بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا۔ ان کا 7 جہاز گرا کے ہمارا بہادر افواج نے، ہمارا بہادر ایئر فورس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا، اور ہم اس صورت میں پاکستان کا ایک نیا مقام بنا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور ہم حکومت وقت کو، ان کے خارجہ پالیسی کو، ہمارا افواج کو اور تمام جن کے کردار تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے مطمئن بھی ہے، خوش بھی ہے، اور اس کا ہم جشن بھی مناتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جب کہ ہم نے مل کے اس رات کو، ان دنوں میں ہمارے مخالف کو عبرتناک شکست دلوائی تھے، وہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف۔ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پختونخوا ہو، وہ اپنے طریقہ کار، اپنے سازشی طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے کہ نہ صرف ایک طرف سے بھارت کا ایک ہمارا بارڈر پہ مالی آنکھ سے پاکستان دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارا جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تھلکیاں بھرتے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے ہم ان کا اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا آپس کے تو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ سیاسی اختلافات کا ہمارا حق ہے کہ وہ سیاسی اختلافات رکھے، لیکن جب کہ پاکستان کی سلامتی کی بات آئے، جب پاکستان نے نہ صرف ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، مگر ہمارا ہمسائے میں جو ہمارے مخالف موجود ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کے باہر ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہی ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کی اندرونی سیاست کو اس طرف لے کے جائیں کہ کوئی ہمارا اندرونی بحران کا غلط فائدہ نہ استعمال کر سکے۔ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہیں جو مثبت سیاست کرتے آ رہے ہیں، جو ہمیشہ سیاست کو سیاست کے دائرے میں رہ کے آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ملک میں جو اس وقت ایک قسم کا سیاسی بحران ہے، اس سیاسی بحران کو ایڈریس کر کے ملک کو موجودہ مشکلات سے ہم نکال سکیں۔ حال ہی میں ہم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مل کے ایک آئینی ترمیم پاس کروایا، اور میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈیشن ڈے پہ اپنے کارکنوں سے، اپنے نمائندوں سے اس آئینی ترمیم کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی جب خود آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ ہم ایسے انقلابی آئین سازی کر کے آئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال نہ ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہم نے اس ملک کی سرزمین بے آئین کو پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کی صورت میں 1973 کی آئین پیش کروایا، اور وہ ڈاکیومنٹ میں اتنا طاقت تھا، اتنا کنسنسس تھا کہ آج تک وہ پاکستان کی اصل آئین مانا جاتا ہے۔ اس آئین کی بحالی کا جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چلائے، اور صدر زرداری کو اپنے پہلے صدارتی دور میں یہ موقع ملا کہ ہم وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وعدے تھے وہ
وعدے پورے کرے اور جو ہمارے آمرانہ دور میں ہمارا آئین میں ترمیم لے کر آئے تھے ان کو ہمیں وہ موقع ملا کہ ہم وہ ختم کرے، صوبائی خود مختاری دلوائے، معاشی، سیاسی، انتظامی، اور ایک قسم کی پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑا کنسنسس پہ مبنی آئینی ترمیم تھا، اور اس لیے سب مانتے ہیں، ہر پاکستانی مانتے ہیں، آئینی ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے بعد اگر کسی آئینی ترمیم میں کوئی ایسا طاقت ہے، کوئی کنسنسس ہے، وہ آپ کا کیا ہوا 18ویں ترمیم ہے۔ اب ہم نے پھر اس کے بعد جو 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک دو وعدے رہ گئے تھے جو ہم 18ویں ترمیم کے وقت نہیں کر سکے، تو اس بار جب شہباز شریف صاحب نے، نون لیگ نے ایک وفد بھیجا ہمارے پاس اور انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ویسے تو ان کا بہت سے خواہشات تھے۔ حکومت چاہتا تھا کہ آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 کے ترمیم کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا نظام واپس لے کر آئے، وہ جو تعلیم اور پاپولیشن کنٹرول کے شعبے ہیں جن کو ہم نے صوبے کو ڈیوالو کیے تھے 18ویں ترمیم میں، وہ واپس چاہ رہے تھے اپنے پاس۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو آئینی تحفظ آپ نے، میں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو معاشی حصہ کو دلوایا تھا آئین میں، این ایف سی کو ایک آئینی تحفظ جو ہم نے صوبوں کو دلوایا تھا کہ صوبہ کا حصہ، آئین میں یہ تحفظ ہے کہ آپ کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا ہے، بھر سکتا ہے مگر کم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کا خواہش تھا کہ یہ آئینی تحفظ کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے حکومت کے مختلف اور پروپوزلز تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کا جو شہر تھا، صوبہ کو جو معاشی شہر کا جو آئینی تحفظ تھا، اس آئینی تحفظ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا دیا۔ اگر وہ آئینی تحفظ چلا جاتا تو سب سے بڑا معاشی نقصان سب سے پہلے صوبہ پنجاب کو ہوتا، پھر صوبہ سندھ کو ہوتا، پھر صوبہ بلوچستان کو ہوتا اور پختونخوا کو ہوتا۔ تو میں فخر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے وہ آئینی جو تحفظ ہے اس کو چھیڑا نہیں کیا، اور حکومت وقت نے اس مطالبہ کو سے بھی پیچھے ہٹا ہے۔